اعتکاف کا لغوی معنی ہوتا ہے مارنا، دھرنا دینا۔ یہ باب افتعال کا مصدر ہے۔ تو برادران مکرم، اعتکاف کی پھر تین قسمیں ہیں، ایک واجب اعتکاف ہے، ایک سنت ہے، اور جو شرعی معنی ہے اعتکاف کا شرعی معنی یہ ہے کہ بنیت عبادت مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اور سنت اعتکاف کے متعلق ہم نے آج گفتگو کرنی ہے۔ تو سنت اعتکاف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بنیت ثواب اللہ تعالی کے گھر میں مسجد میں ماہ رمضان کے آخری دن قیام کرنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ تو برادران مکرم، آج ہم نہ واجب کے متعلق گفتگو کریں گے، نہ نفل کے متعلق گفتگو کریں گے، ہم فقط گفتگو سنت کے متعلق کریں گے، کیونکہ دن جو ہیں وہ اعتکاف کے ہیں، تاکہ ضروری جو مسائل ہیں ان کا پتہ چل سکے۔ میں مختصر کر کے آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ مختصر بھی ہو، آسان بھی ہو، سب کو سمجھ بھی آ جائے۔ تو برادران مکرم، بحالت اعتکاف مسجد میں آدمی کیا کرنے سے کیا کرے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، وہ چیزیں میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لے کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان سے سنت اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ ایک جو ہے وہ بات کر دیتا ہوں مختصر سی اور جامع معنی، کہ جان بوجھ کر کھانے پینے سے، جماع کرنے سے، یا غلطی سے روزہ یاد تھا غلطی سے کوئی چیز اندر چلی گئی کسی بھی راستے سے، چاہے وہ مخرج سے ہو، چاہے وہ منہ سے ہو، ناک سے ہو، کان سے ہو، پانی چلا گیا وغیرہ، غلطی سے چاہے چلا گیا، چاہے جان بوجھ کر ڈالا، روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور جسم میں سے جو منفذ اصلی ہے، یعنی اصل میں ہی راستہ ہے، اس میں سے کوئی چیز اندر چلی گئی، چاہے جان بوجھ کر ہو چاہے غلطی سے ہو، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ان صورتوں سے جو ہے وہ اعتکاف بھی جاتا رہے گا۔ تو برادران مکرم، پہلی بات یہ ہوگی کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان سے سنت اعتکاف چلا جاتا ہے، لیکن نفل اعتکاف جو ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ آگے ہے کہ ضرورتیں دو طرح کی ہیں، ایک ہے شرعی ضرورت، ایک ہے طبعی ضرورت۔ ان دو ضرورتوں کے تحت انسان مسجد سے نکل سکتا ہے، اگر ان ضرورتوں کے علاوہ میں مسجد سے نکلا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، یہ جو شرعی ضرورتیں بھی میں بیان کروں گا، ان میں بھی اگر باہر نکلا لیکن ضرورت سے زیادہ باہر رہا، اعتکاف جاتا رہے گا۔ میں مختصر طور پر بیان کر دیتا ہوں کہ شرعی ضرورت کیا ہے، کہ جمعہ نماز ادا کرنا ہے، اس کے لیے مسجد سے نکلنا پڑتا ہے، یہ شرعی ضرورت ہے۔ تو برادران مکرم، جمعے کے لیے آدمی مسجد سے نکل سکتا ہے، دوسری مسجد میں جا کر جمعہ ادا کر سکتا ہے، لیکن ایک بات ملحوظ رہے کہ مسجد سے اندازتاً اس وقت نکلے کہ جا کر چار رکعت نماز سنت پڑے گا تو جماعت کھڑی ہو جائے گی، اور اس کے بعد جماعت کے وقت اندازتاً اتنی دیر وہاں ٹھہرے کہ 4 یا 6 رکعت سنت ادا کی جا سکے۔ اگر اس سے زیادہ ٹھہر گیا اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن ایسا ہے مکروہ۔ اگر ایک مسجد کو چھوڑ کر آدمی دوسری مسجد میں بھی جا سکتا ہے اعتکاف کے لیے، لیکن اگر بغیر ضرورت گیا اعتکاف تو ہو جائے گا لیکن مکروہ ہوگا۔ اگر ضرورت کے تحت گیا، یعنی کسی نے مسجد سے نکال دیا، یا وہاں لڑائی بھڑائی ہے، لوگ مدد نہیں کرتے، کھانے پینے کے لیے چیز نہیں دیتے، آدمی کا اپنا گھر بھی قریب نہیں ہے، تو وہ وہاں سے اٹھ کر دوسری مسجد میں اعتکاف کر سکتا ہے۔ پھر برادران مکرم، آگے ہے، ہاں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ جماعت کے لیے مسجد سے آدمی مسجد میں بیٹھ سکتا ہے، چاہے اس میں جماعت ہوتی ہو یا نہ ہوتی، اعتکاف صحیح ہو جائے گا۔ اگر جماعت کے لیے ایک مسجد سے نکل کر دوسری مسجد میں جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے، لیکن اتنی دیر میں کہ جماعت پڑھی اور واپس آ جائے، اس سے زیادہ وقت وہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ اگر ٹھہرا اعتکاف جاتا رہے گا۔ اور آگے ہے کہ حاجتیں طبعی، یعنی پیشاب، غسل وغیرہ، وضو، ان چیزوں کے لیے
مسجد سے نکل سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسجد میں انتظام نہ ہو۔ وضو اور غسل مسجد میں کیا جا سکتا ہے اس طرح کہ ٹپ ہو یا کوئی کلی بچھا دی ہو یا کسی طرح سے بھی آدمی وہاں نہائے وضو کرے، لیکن جو چھینٹے ہیں وہ پانی کے باہر نہ جائیں، تو ایسی صورت میں مسجد میں ہی وہ غسل کرے، وضو کرے، مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر ضرورت کے تحت مسجد سے باہر جاتا بھی ہے تو پھر یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اتنی دیر میں باہر رہے جتنی دیر اس کو ضرورت ہے۔ اگر ضرورت سے زیادہ باہر رہا تو اعتکاف جاتا رہے گا۔ تو برادران مکرم، یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ اعتکاف میں آدمی نہ تو جنازے میں جا سکتا ہے، نہ مریض کی عیادت کے لیے جا سکتا ہے۔ اگر گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اگر بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو بات ہو رہی تھی کہ اگر اس نے وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے تو اس کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، لیکن اگر مسجد میں انتظام نہ ہو، اگر ہو تو پھر وہیں کرے، اور پیشاب کے لیے تو ضروری طور پر باہر جانا ہی پڑے گا۔ تو وہ ہم نے بتا دیا کہ اتنی دیر کے لیے جائے کہ جتنی ضرورت ہو، اگر اس سے زیادہ رہا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر مسجد میں بالکل انتظام نہیں ہے، کہیں جا کر جو ہے وہ وضو غسل کرنا پڑتا ہے، تو برادران مکرم جو جگہ قریب ہو وہاں پر جائے، دور نہ جائے، اور جاتے ہوئے کسی سے کلام بھی نہ کرے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کو سحری وغیرہ پہنچانے کا، افطاری دینے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ آدمی اندازتاً اسی وقت نکلے جب سحری تیار ہوتی ہے، افطاری تیار ہوتی ہے، سامان اٹھائے اور آ جائے مسجد میں، کھائے پیے، لیکن ادھر نہ کھائے۔ اگر جا سکتا ہے لینے کے لیے لیکن وہاں کھا نہیں سکتا، کھائے گھر میں آ کر، ورنہ اعتکاف گھر میں نہیں مسجد میں آ کر کھائے۔ اگر ادھر ہی کھایا پیا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ ہاں برادران مکرم، اور یہ بات بھی یاد رکھنی ہے، جو معتکف ہے وہ صرف جہاں اس کو نہانا فرض ہے اس کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، یا پھر جمعہ کی سنت جو غسل ہے اس کے لیے، ان کے لیے باہر نہیں نکل سکتا۔ ہاں جسم میں سے بدبو آ رہی ہے، پسینہ بہت زیادہ ہے، جس سے دوسرے معتکف حضرات کو پریشانی ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ مسجد سے باہر جا کر نہا سکتا ہے۔ برادران مکرم، اور اس کے علاوہ بعض اوقات جو جگہ ہے اذان دینے کی وہ محراب میں ہوتی ہے، تو جو مؤذن ہے وہ اگر اعتکاف پر بیٹھ گیا تو وہ محراب میں جا کر اذان دے سکتا ہے، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اور ہم نے یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اگر جان بوجھ کر یا غلطی سے نیند میں سویا ہوا تھا، اس صورت میں بھی مسجد سے باہر نکل گیا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو مسجد سے نکلنا کیا ہوتا ہے؟ مسجد سے نکلنا اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کے پاؤں سمیت آدمی مکمل باہر نکل جائے۔ اگر پاؤں مسجد میں ہے، سر صرف باہر نکلا تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ برادران مکرم، اور مسجد میں ضرورت کے علاوہ کوئی بات، دنیا کی بات نہ کرے، اور بالکل چپ رہنا، یہ سمجھ کر یہ ثواب ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں اس کو ثواب چپ رہنے کو نہیں سمجھتا، ویسے چپ رہتا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اعتکاف میں نوافل پڑھے، اس کے بعد جو اس کی قضا نمازیں رہ گئی ہیں اس کو ادا کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، حضور کی سیرت کی کتابیں پڑھے، فقہ کے مسائل پڑھے، اور جو معتکف آدمی ہے وہ کوشش کرے کہ وہ اس کی جتنی بھی نمازیں پہلے رہ چکی ہیں ان کو ادا کر لے، کیونکہ یہ ضروری ہیں۔ تو بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کے جو فرائض ادا نہیں ہے اس کے نوافل ادا نہیں ہوتے۔